نمازی کے قریب زور سے تلاوت کرنا۔ اگر کوئی شخص گھر میں یا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو تو کیا کوئی دوسرا بندہ اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے یا نعت پڑھ سکتا ہے اونچی آواز میں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ عمیر علی ساحل کوٹ ادو سے۔ دیکھیں، اگر ٹائم ہی نماز کا ہے اور سب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو سب کے احترام میں خاموش رہنا چاہیے، لیکن انفرادی طور پہ گھر میں کوئی کسی وقت عبادت کر رہا ہے تو مختلف قسمیں عبادت کی، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، سب صحیح ہے۔ جب تک نمازی کو کوئی خاص تکلیف نہ ہو تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی کی خاطر پورے محلے کو خاموش کرانا یہ بھی تو زیادتی ہے نا۔ اب وہ کوئی صوفی صاحب ہے، پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں نماز، وہ تو یہ تو نہیں کہ سارے کیپ سائلنٹ کا آرڈر سب کو دیا جائے گا۔ تو گھروں میں تو اتنا نہیں ہوتا، نماز بھی چل رہی ہوتی ہے، بچے شور بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو نمازی کو چاہیے بس اسی شور میں ہی اللہ سے دل لگائے۔ وہ اکاؤنٹ زیرو ہو گیا تو زکوٰۃ کی تاریخ بدل جائے گی؟ میں ہر سال 24 ربیع الاول کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، لیکن اس سال میں دیوالیہ ہو کر زیرو ہو گیا، لیکن الحمدللہ 24 ربیع الاول سے پہلے 3 محرم کو میں دوبارہ صاحب نصاب ہو گیا تھا، تو کیا اب بھی میری زکوٰۃ 24 ربیع الاول کو نکلے گی یا تبدیل ہو کر 3 محرم ہو گئی ہے؟ عادل صاحب سنگاپور سے۔ عادل بھائی 3 محرم ہو گئی آپ کی زکوٰۃ اب، کیونکہ آپ زیرو پر آ گئے تو اب دوبارہ سے نصاب شروع ہوگا آپ کا، اور اگلے سال 24 ربیع الاول کو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب 3 محرم کو جب دوبارہ آپ صاحب نصاب بنے تو اگلے سال 3 محرم کو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کرائے کے لیے پلاٹ خریدا تو زکوٰۃ کا حکم اور طریقہ۔ میں نے پاکستان میں ایک پلاٹ لیا ہے جسے میں نے 4 سال کی قسطوں پر لیا ہے، اور جب اس کی قسطیں پوری ہو جائیں تو میں اس پر گھر بنا کر کرائے پر دوں گا، تو اس پورے عرصے میں مجھے زکوٰۃ کب نکالنی ہے اور کتنے پیسوں پر نکالنی ہے؟ نیز جب زکوٰۃ نکالوں گا تو کیا قسطوں کے پیسوں کو مائنس کر کے نکالوں گا یا سارے پیسوں پر نکالوں گا؟ ریحان مصطفیٰ نے جدہ سے یہ سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، آپ نے پلاٹ چونکہ لیا، قسطوں پر لیا اور بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، بلکہ آپ نے اس نیت سے لیا ہے کہ میں اس پہ گھر بنا کر کرائے پر دوں گا، تو اس پلاٹ پر سرے سے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کیونکہ گھر بنا کر کرائے پر دینے کے لیے آپ نے لیا ہے، بیچنے کے لیے نہیں لیا۔ ہاں، یہی مسئلہ بہت سے لوگوں کو پیش آتا ہے، قسطوں پہ پلاٹ لیا ہوتا ہے تو بیچنے کی نیت سے لے رہے ہوتے ہیں وہ، تو ان کا حکم کیا ہے کہ جس شخص نے قسطوں پہ پلاٹ خریدا، نیت یہ ہے کہ میں اس کو بیچ دوں گا، تو 1 سال کی قسطوں پہ اگر یا قسطوں پہ کوئی بھی پلاٹ خریدا اور نیت یہ ہے کہ بیچ دوں گا اس کو، یعنی گھر بنانے کی نیت نہیں ہے اس کے اوپر، نہ کرائے پہ دینے کی، بلکہ نیت یہ ہے کہ اس کو بیچ دوں گا، پھر اگر قسطوں پہ پلاٹ خریدا ہے نا تو پھر اس میں کیا کرنا پڑے گا وہ بھی سن لیں کہ جو زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی نا تو اس تاریخ میں دیکھا جائے گا اس پلاٹ کی ویلیو کیا ہے، اس ویلیو میں سے اگلے 1 سال کی قسطیں، جیسے آپ کی زکوٰۃ 3 محرم کو نکلتی ہے، 3 محرم کو آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، تو 3 محرم کو آپ نے دیکھنا ہے، فار ایگزامپل اس پلاٹ کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے، جو مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے وہ 1 کروڑ ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس سال یعنی اگلے 3 محرم تک اس کی کتنی قسطیں میں نے جمع کرانی ہیں، تو اس 1 کروڑ میں سے ان قسطوں کو آپ مائنس کر دیں، جو جواب آئے اس پر زکوٰۃ دیں، یعنی ساری زندگی کی قسطیں نہیں نکالیں گے، صرف 1 سال کے اندر اندر جو قسطیں آ رہی ہوں گی نا، اس 3 محرم سے اگلے 3 محرم تک کے اندر جو قسطیں آ رہی ہوں گی وہ اس ویلیو سے مائنس کر کے جو جواب آئے گا اس کا 2.5% زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔